ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں، برکات من السماوات والارض، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے، روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے، کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی مجبوری بنا لے اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر دیکھیں کمالات۔ کیوں؟ فرمائے جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں۔ یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا یہ اہل نظر میں ہے، اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے، یہ اہل کشف ہوتے ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں، یہ کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں، کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں۔ کہ اللہ پاک ان کے سامنے جنات آنکھوں سے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ قبر کے راز بھی ان کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ نوری لقمے کا اثر یہ ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ نور لقمے کی تاثیر ہے۔ چہرے کی آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، چہرے کی آنکھیں سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں۔ نوری لقمے کی یہ تاثیر ہے کہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور دل کی دنیا آباد اور دل کی دنیا شاد اور دل کا وہ بندہ بامراد بن جاتا ہے جو نوری لقمے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ اور نوری لقمے سورۃ فاتحہ، اور کتنی بار؟ اچھا، یہ سورۃ فاتحہ بیماریوں کا علاج۔ صحابہ کرام فرماتے ہم جا رہے تھے، کوئی ایک سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کو چیخ رہا تھا بیچارہ، فرمایا سانپ کا کاٹا سوئے، بچھو کا کاٹا روئے۔ میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا، غنودگی میں تھا، وہ بہت غنودگی میں سے سوتا تھا، اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے، خیال نہ کیا انہوں نے، ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا، سانپ کا کاٹا۔ ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے ملک عبد الرحمن ڈوڈی، وہ لائے تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج، صحابہ کرام نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور میں جب سورۃ فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی، نازل ہوئی، ایک گونج اٹھی، ایک آواز آئی، اور میں اللہ سے آج وہ چیز زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی اور جو اس کے بعد کبھی آئے گی نہیں، اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنا سر پہ راکھ ڈالی اور اتنا شور کیا کہ اے کاش کہ یہ سورۃ فاتحہ آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے، اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے، یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے۔ یقین سے پڑھنے والے کی دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تمنگری بھی، بادشاہت بھی، خوشیاں خوشحالیاں بھی یقین سے پڑھنے والے کو ملتی ہیں، اور اس